السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو، بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا، نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لاکھ ہاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے عظمت والدین۔ ماں باپ کی محبت کے ساتھ خدمت کرو، یہ ٹاپک ہے میرا۔ آپ نے والدین کے حقوق پر بہت سے علماء اکرام کو سن رکھا ہوگا،
لیکن آج مجھ کو بھی سن لیجئے گناہگار کو، پوری کی پوری توجہ ٹینشن میری گفتگو میں رکھیے گا، انشاءاللہ میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ کوشش کروں گا کہ بات سمجھا کر کے جاؤں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق سورۃ بنی اسرائیل سے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل قرآن کی 17 نمبر کی سورت ہے، اور وہ آیت سورۃ بنی اسرائیل کی 23 نمبر کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دینا یا فیصلہ دینا، لیکن یہاں جو قضا کا مطلب ہے، معنی ہے وہ حکم کے معنی میں ہے، حکم دینا، یعنی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، وہ ہر حال میں ماننا ہی پڑے گا، اس کو ماننے کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ ہی کی عبادت تم پر لازم ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دوسرا حکم ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب دیکھ رہے ہیں اس آیت پر ذرا غور تو کریں، ٹھہر جائیں اس جملے پر۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید عبادت کے ساتھ متصلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے درمیان میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ریلیشن آپس میں کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے، کیونکہ جب ایک چیز کے بعد کوئی دوسری چیز آتی ہے تو جو دوسری چیز آئی ہے اس کا پہلی چیز سے کوئی تعلق ہے، ریلیشن ہے، ربط ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ توحید عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلا تعلق انسان کے وجود کا، انسان کی پیدائش کا سبب حقیقی اللہ تعالی ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو آپ کہیں گے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہی سوال مشرکین مکہ سے کیا جاتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالی ہے، اور انسان کے وجود، انسان کی پیدائش کے سبب ظاہری جو ہے وہ ماں باپ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو پکڑا اور کسی پتھر پہ ڈال دیا، یہ نہیں ہے کہ کسی درخت پہ اتار دیا یا کسی مکان کی چھت پہ رکھ دیا اور فلاں فلاں، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ اس کی ماں کو بنایا ہے، جس میں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بس جب انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کے وجود کا سبب ظاہری اس کے ماں باپ ہیں، پہلا تعلق تو یہ ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، نقطہ لے کے جاؤ، جب انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ ہے تو صرف اللہ ہی انسان کی عبادت کا مستحق ہے۔ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو صرف اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہوگی تو صرف اللہ کے لیے، جب بھی جھکے گی تو رب کے سامنے۔
جانور تڑپیں گے تو اللہ کے لیے، کیونکہ انسان کے وجود کا جب سبب حقیقی اللہ ہے تو پھر صرف عبادت ہوگی تو کس کی؟ اکیلے اللہ کی۔ اور جب انسان کے وجود کا سبب ظاہری اس کے ماں باپ ہیں تو انسانوں میں سب سے زیادہ انسان کے جو حسن سلوک کے مستحق ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ پہلا تعلق، پہلا ریلیشن یہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا قرآن ہے، اللہ کی قسم۔ دوسرا تعلق، جس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر احسانات اور انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے اور اس کا عوض نہیں مانگتا ہے۔ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے 2 آنکھیں دیں، کان دیا، 2 کان دیے، ناک دیے اور دماغ دیا، پھر ہاتھ اور پاؤں دیے۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد، جسم کا ایک ایک عضو دینے کے بعد اللہ نے ہم سے اس کا عوض نہیں مانگا ہے۔ یہ جو ہوا ہے، سانس لیتے ہیں، جاؤ جا کر کے اس مریض سے پوچھو جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، پر سیکنڈ کے حساب سے وہ پیسہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انعامات اور احسانات کرتا رہتا ہے اور اس کا عوض نہیں مانگتا ہے، بالکل اسی طرح ماں باپ اپنے بچے پر اپنے خون کے آخری قطرے تک احسانات اور انعامات کرتے رہتے ہیں اور اس کا عوض نہیں مانگتے ہیں۔ یہ دوسرا تعلق ہے۔ اسی لیے عبادت کا صرف مستحق ہے تو اکیلا اللہ، اور اگر انسانوں میں سب سے زیادہ انسان کے حسن سلوک کا کوئی مستحق ہے تو اس کے ماں باپ ہیں۔ یہ دوسرا ریلیشن ہے۔ تیسرا ریلیشن، جس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں پر احسانات پہ احسانات اور انعامات پہ انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے اور اکتاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ تو ایسا خالق ہے، اس سے جو مانگتا رہتا ہے وہ اس کو بڑا پیارا لگتا ہے، جو اس سے مانگتا نہیں ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس سے مانگنے والا اس کا پیارا ہے، اس سے منہ موڑنے والا اس کا پیارا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ماں باپ اپنے بچے کے اوپر احسانات پہ احسانات اور انعامات پہ انعامات کرتے رہتے ہیں، رکتاتے نہیں ہیں۔ یہ تیسرا ریلیشن ہے۔ چوتھا تعلق کیا ہے؟ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی توحید عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اکٹھا کیوں بیان کیا ہے؟ اس میں ربط کیا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ چوتھا ربط، چوتھا تعلق، یہ بہت باریک نقطہ ہے، پورا دماغ لگاؤ گے تب سمجھ آئے گی۔ انسان کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کا وجود، یہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کا بدن، بچے کا جسم ماں باپ کے جسم کا جز ہوتا ہے۔ اکیلے جسم سے بچہ نہیں بنتا ہے، ایک چیز اوپر سے آتی ہے، من امر ربی، جس کو روح کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روح اللہ کی طرف سے، جسم جو ہے وہ جز ہے اس کے ماں باپ کا، اس کا بچہ، تو روح اوپر سے آتی ہے۔ ایک قسم کا تعلق یہ ہے کہ روح اللہ کی طرف سے اور بدن ماں باپ کی طرف سے، اگرچہ وہ بھی اللہ بناتا ہے۔ یہ چوتھا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک نقطہ بتا کے جاؤں، پورا دماغ لگاؤ۔ آج کی گفتگو بہت سارے حقوق والدین پر گفتگو سنی ہوگی، لیکن آج بڑی توجہ سے سنیں۔ سورۃ لقمان ہے، قرآن کی 31 نمبر کی سورت، اس کے آیت نمبر 13 اور 14 ہیں۔ سورۃ لقمان، سورت نمبر 31 آیت نمبر 13 اور 14۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا ہے، کہتے کیا ہیں؟ کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے، اے میرے پیارے بیٹے، کیا انداز ہے، اے میرے بیٹے کو سمجھاؤ، اولاد کو سمجھاؤ، لیکن انداز اچھا اپناؤ۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیو۔ کیوں؟
کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آگے کیا ہے، اس سے اگلی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ذرا قرآن کتنی عجیب کتاب ہے۔ پہلا جتنا کلام ہے سارا غائبت ہے، فوراً غائبت سے تکلم میں بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا غائبت ہے، لقمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسرا خود اللہ اپنا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بندے کو وصیت کی، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ کیا معنی تھا اس کا؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے لقمان، تو نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر کے میرا حق بیان کیا ہے، جب تو نے میرا حق بیان کیا ہے تو اب میں تیری اولاد سے تیرا حق خود بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی قسم بات ہے، یہ قرآن ہے۔ لوگ پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اسلوب کو دیکھو۔ اور بلاغت میں پتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب غائبت سے تکلم کی طرف کلام پھرتا ہے تو بلاغت کی زبان میں اس کو التفات کہتے ہیں۔ تذکرہ لقمان علیہ السلام کا ہو رہا تھا، فوراً جب اس کا تذکرہ ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے فوراً بیچ میں اپنی طرف سے بات کی ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لقمان علیہ السلام، تو نے ہمارا حق اپنے بچے سے بیان کیا ہے تو ہم تیرا حق خود تیرے بچے سے بیان کر رہے ہیں کہ اے لقمان کے بیٹے، بلکہ لقمان کے نہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی باپ ہیں اور ان کی جتنی اولادیں ہیں، ان اولادوں کے بارے میں ہم ان اولادوں سے ان کے باپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے۔ اب ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے اللہ کی قسم۔ جس کو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، وہ کچھ اور نہیں پڑھتا، وہ صرف قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بچوں کا نا اللہ رب العزت نے، یہ تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت تھی جو میں نے پڑھی، اور پھر یہ جو اس سے اگلی آیت تھی وہ لقمان، سورۃ لقمان کی تھی، جس میں اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اب سورۃ احقاف کی آیت ہے، کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس آیت کے اندر 3 جملے ہیں، کیا کمال کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اچھا، ساتھ اللہ نے عقلی دلیل بھی دے دی کیوں کرنا ہے حسن سلوک۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اب تو نے حسن سلوک کیوں کرنا ہے، حسن سلوک کی وجہ اور سبب کیا ہے، ساتھ ہی عقلی دلیل دے دی۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، یہ اللہ نے ہمیں قاعدہ دیا ہے، چھوٹوں کا معاملہ پتہ کیا ہے؟ اب جب چھوٹے کو کسی بھی بات سے روکتے ہیں یا اس کو کرنے کا کہتے ہیں تو آپ اس کی مقبول دلیل دیں، ورنہ وہ مسلسل سوچتا ہے اور پریشان رہتا ہے، وہ خلجان، اس کا ذہن جو ہے وہ خلجان کا شکار رہتا ہے۔ اس کے خلجان کو، اس اضطراب کو اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جس کام سے روکا ہے اس کی مقبول دلیل دو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ دیکھ لیں، ورنہ وہ بچہ مسلسل سوچتا رہے گا میرے بڑے نے، میرے باپ نے مجھے کیوں روکا ہے اس کام سے۔ اب جو نقطہ بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیں، سورہ یوسف قرآن کی 12 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُمْ لِي سَاجِدِينَ۔
اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آگے باپ نے کیا کہا ہے؟ قالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی خواب اپنے بھائیوں پر پیش مت کرنا، ان کو مت سنانا. اب روکا تو صحیح، ساتھ روکنے کی دلیل بھی دے دی کہ بیٹا میں کیوں روک رہا ہوں. آپ جب بھی بچے کو روکیں تو اس کو رکنے کی دلیل دیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جب روکا تو اس کو روکنے کی دلیل بھی دی. کیا دلیل؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، بیٹا وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، کوئی ہیلا کریں گے، کوئی تیرے خلاف پلاننگ کریں گے. اب ہمارے ہاں باپ کا حال کیا ہے؟ وہ بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے. اب اگر یہاں کلام رک جاتا تو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آتا کہ میرا باپ مجھے بھائیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میرے بھائی ایسے ہیں کہ میرے خلاف ہی چال چلیں گے، میرے تو بھائی ہیں. کہیں بھائیوں کے متعلق یوسف علیہ السلام کے ذہن میں نفرت نہ آ جائے، ساتھ ہی سارا معاملہ شیطان کے اوپر ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ، یہ قرآن ہے، اللہ کی قسم اس کو قرآن کہتے ہیں. بات کو ادھورا نہیں چھوڑا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا کہنے کے بعد کہ تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلیں گے، یہاں کلام کو ادھورا چھوڑ نہیں دیا کہ کہیں یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اپنے بھائیوں کے متعلق نفرت پیدا نہ ہو جائے کہ میرے بھائی ہو کر کے میرے خلاف چال. سارا معاملہ شیطان کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ اے میرے بیٹے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تیرے بھائیوں کو تیرے متعلق الٹی راہ پہ لگا سکتا ہے. اس لیے بیٹا ذرا اپنے بھائیوں سے خواب مت بیان کرنا. اللہ اکبر. ایک اور نقطہ بتاؤں، سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی 2 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر کے آؤ جس طرح رسول کے صحابہ لے کر کے آئے، تو آگے سے کہتے ہیں الا انہم، آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر کے آئیں جو نعوذ باللہ بیوقوف ہیں. تو اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، فرمایا الا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون. اب ذرا قرآن کو غور سے دیکھیں. رسول کے صحابہ کی گستاخی ہوئی جب مشرکین اور منافقین نے یہ کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر کے آئیں، تو اللہ نے بڑا سخت جواب دیا. جب کوئی صحابہ کی گستاخی کرے گا نا تو پتہ اسی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے سخت زبان میں جواب دیا جائے گا. دیکھو الا پہلی تقید، الا پھر اس کے بعد انا دوسری تقید، پھر ہم کے بعد پھر ہم تیسری تقید، پھر صفحاء پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا کر کے چوتھی تقید. 4 تقیدیں داخل کر کے اللہ کہتا ہے خبردار بیوقوف ہو تو تم ہو. جب صحابہ کی عظمت کا معاملہ آئے گا، صحابہ کی شان کا معاملہ آئے گا، اگر کوئی ان پر ایک لفظ کہے گا اللہ کی قسم اس کا جواب دیا جائے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت کر کے جواب دیا جائے گا. یہ نقطہ ہے قرآن میں. اللہ اکبر. آگے اللہ نے ایک اور بات کہی وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اچھا ایک تو جہل ہیں، یہ جو جہالت کر رہے ہیں، بیوقوفی کر رہے ہیں، ان کو اپنی اس جہالت کا بھی علم نہیں ہے، جہل پہ جہل ہے یہ. اللہ اکبر. کیا قرآن ہے. اللہ اکبر. اب اس آیت پہ جائیں. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی، سورۃ احقاف ہے، قرآن کی 46 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 15. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. اب کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے 7 عقلی دلیل دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ حملتہ امہ کرہا. اللہ، تیری حملت کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. اس نے تجھ کو اٹھا کے رکھا ہے 9 ماہ اپنے پیٹ میں. اچھا یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل، اس کو کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، یوں ہاتھ ایک ہی پوزیشن میں رکھنا ہے، ایسے اٹھا کے ایک ہی پوزیشن میں. کتنی دیر رکھیں گے بھائی؟ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنی دیر چلے گا؟ کتنی عظیم ہستی اللہ کی قسم.
9 ماہ ایک ہی پوزیشن میں بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ اتنی اپیننگ اور مضبوط دلیل ہے، اگر انسان اس پہ غور کر لے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کبھی ماں کے سامنے اکڑ کے کھڑا نہ ہو. تو ایک کاغذ اس کو پکڑ یوں اٹھا کے دکھا مجھے. اور ایک اور نقطہ بتاؤں، تو موبائل اٹھا کے ایک پوزیشن میں رکھے گا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، وہ بھی دل کی ناخوشی کی وجہ سے. ماں تجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے دل کی خوشی کی وجہ سے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ کی قسم. کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی اعلیٰ ہستی ہے ماں. یہاں تک نہیں، دوسری جو بات کہی گئی ہے، دوسری دلیل کہا کہ حاملتہ، یہ کہا اٹھاتی ہے، امہ کرہا، تکلیف کے ساتھ تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے. اب بچہ پیٹ میں پورا ایک پوزیشن میں کئی ماہ رہتا ہے، کم سے کم اس کا 5 پاؤنڈ 5 کلو تو وزن ہوگا نا بچے کا، کم و بیش. کچھ کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ پائیا کا موبائل نہیں اٹھا سکتے، پاؤ نہیں اس کا وزن بھائی. آگے کہا کہ پھر وہ جنتی ہے تکلیف کے ساتھ. حقیقت ہے جب بچہ جننے کی باری آتی ہے تو ماں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے. بعض تو مر جاتی ہیں، ڈاکٹر کو آپریشن کر کے بچے کو بچانا پڑتا ہے، اور ماں خود کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ ہر حال میں بچنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ دوسرا. تیسرا فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 2 سال تجھے دودھ پلاتی ہے. عبد القیوم مفسر قرآن کیا خوب بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ارے تیرے جسم کے ایک ایک ریشے میں تو تیری ماں کا احسان گسا ہے. تیری جرت اور اوقات کیا ہے کہ تم ماں کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو. اللہ اکبر. 2 سال تجھے دودھ پلاتی ہے، جسم کے ایک ایک ریشے کے اندر، تیرے جسم کے ایک ایک ریشے کے اندر تیری ماں کا احسان گسا ہے. تیری جرت اور اوقات کیا کہ تم ماں کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تیری طاقت نہیں ہے، تیری جرت نہیں ہے کہ ماں کے سامنے تو اکڑ کے کھڑا ہو. اللہ کہتا ہے ماں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ماں باپ کے سامنے جناح الذل من الرحمہ، بالکل بادب کھڑا ہونا ہے، جھک کر کے کھڑا ہونا ہے. اکڑ کے نہیں تو کھڑا ہو سکتا، تیری طاقت ہی نہیں ہے، تیرے اندر جرت نہیں ہے کہ تم ماں کے سامنے باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جائے. اب جناح الذل کا ترجمہ کروں، جب پرندہ اڑتا ہے نا تو پر پھیلاتا ہے یوں کر کے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عروج. عروج پہ کنایا، جب وہ پر پھیلا کر کے اڑنے لگتا ہے تو پر پھیلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عروج پہ کنایا. جب نیچے اترتا ہے تو پر سمیٹ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں پست پہ کنایا. یہ ہے جناح الذل، کہ ماں کے سامنے جب بھی تو کھڑا ہونا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ کر کے کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں ہے، ماں کا مقام، اسی میں طاقت نہیں ہے اپنی ماں کے سامنے اکڑ کر کے کھڑا ہو جائے. یہ دیکھیں، یہ 3 سٹیپس ہوئے. پھر دوبارہ دہراتا ہوں، ماں خوشی خوشی 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے ایک ہی پوزیشن میں. ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ موبائل اٹھا کر کے خوشی خوشی نہیں رکھتے. پھر ماں بچے کو جنتی ہے خوشی خوشی. پھر ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے بچے کو خوشی خوشی. 3 سٹیپس ہوئے. اسی وجہ سے باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ ہے ماں کا. اللہ، آؤ ذرا حدیث دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والی حدیث ہے. حدیث کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے، نہ دین مکمل ہے. بخاری شریف ہے، کتاب الادب ہے، حدیث نمبر 5971 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یوں ہے،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول مجھ پر انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے میرے لیے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھتا ہے اللہ کے رسول انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ ماں کا تذکرہ کیا ہے، چوتھا درجہ باپ کو دیا ہے، کہا چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا ہے کہ اب تیرا باپ ہے۔ گولڈ میڈل وہ بھی ماں کو، سلور میڈل وہ بھی ماں کو، براؤن میڈل وہ بھی ماں کو، صرف باپ کو ایک پاس شیٹ دی گئی ہے، بس اس پہ گزارا کرتا ہوں۔ کیونکہ ماں ایسی عظیم ہستی ہے، اگر یہ عورت جوان ہے اور اس کا شوہر چلا گیا ہے اور بچہ چھوڑ کے گیا ہے، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو آگے شادی کرتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اسی بچے کے اوپر، اپنے بچے کے اوپر ساری زندگی گزار دیتی ہیں، اور باپ ابھی ادھر مرتی نہیں ہے، چند دنوں کے بعد دوسری شادی کھڑکاتا ہے، پھر آنے والی جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کیا بات سلوکی کرتی ہے وہ اس بچے کا ذرا خیال نہیں کرتا۔ اسی لیے ماں کا درجہ یہ ہے۔ میں نے ایک بہت دکھی انٹرویو دیکھا تھا، اگر اس کا تذکرہ کرو تو وقت نہیں ہے، لیکن باپ کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے باپ، نبی اللہ تو جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ تمہاری سب سے زیادہ جو حقدار ہے تمہارے حسن سلوک کی وہ تمہاری ماں ہے، پھر ماں، پھر چوتھا نمبر باپ کا رکھا ہے۔ اللہ۔ اب ایک اور نقطہ لے کے جاؤ، ماں کا ادب کرنا ہے، ماں کے سامنے ادب کھڑا رہنا ہے، ماں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت عظیم ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ہم نے محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی۔ اللہ، اگر ماں مشرکہ ہے اور مشرکہ مر گئی ہے تو مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مشرکہ ماں کے لیے دعا استغفار کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ماں کا حق آ جائے یا باپ کا حق آ جائے، دوسری طرف اللہ کا حق ہو، دونوں آپس میں ٹکرا جائے تو ماں باپ کا حق چھوڑنا ہوگا اور اللہ کے حق کو بجا لانا ہوگا، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے۔ اگرچہ ماں بہت عظیم ہے، اس کے باوجود بھی سن لو، اللہ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، نسائی شریف ہے، کتاب الجہاد ہے، حدیث نمبر 3109 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، ان معاویہ ابن جاہمۃ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام قال بلى قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت رجليها۔ ایک آنے والا آتا ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جاہمہ میرے باپ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں اللہ کے رسول غزوے کا کوئی اعلان ہوا تھا، اللہ کے رسول میں بھی اس غزوے میں چلا جاؤں، آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جہاد پہ جانا چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا فقال هل لك من ام، کیا تیری ماں ہے؟ قال نعم، ہاں اللہ کے رسول ماں ہے۔ فرمایا جا قال فلزمها، چمٹ جا، لازم پکڑ لے اپنے، لزوم۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نہیں سمجھیں گے ایسے۔ یہ سورج ہے نا، سورج یہ ملزوم ہے، روشنی اس کی لازم ہے، جہاں جائے گا سورج وہاں جائے گی روشنی، روشنی ہمیشہ سورج کے ساتھ رہے گی، کیونکہ سورج ملزوم ہے اور روشنی لازم ہے۔ اسی طرح ماں ملزوم ہے اور اس کا بیٹا، اس کی اولاد لازم ہے۔
فرمایا قال فلزم، کیا زبان ہے عربی، جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کے لیے اس سے چمٹ جا. کیوں؟ فرمایا جہاد میں کیوں جانا چاہتا ہے اللہ کے رسول؟ جنت کے لیے. فرمایا جس جہاد میں تو جنت کے لیے جانا چاہتا ہے وہ جنت تو اللہ نے تیرے ماں کے قدموں میں رکھ دی. اللہ اکبر. تیرا مقصد جہاد میں جنت کو پانا ہے تو جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے. جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کر اور جنت حاصل کر. اللہ اکبر. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ابن ماجہ شریف کتاب الادب ہے، حدیث نمبر 3662 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حدیث ہے ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک. فرمایا ایک آنے والا آیا، کہتا اللہ کے رسول مجھ پر میرے ماں باپ کا یا ایک بچے پر اس کے والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی بلکہ آپ نے جامع گفتگو کرتے تھے، لفاظ کم وضاحت بہت لمبی. فرمایا تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور تیرے ماں باپ ہی تیری جہنم ہے. یعنی ان کی خدمت کر کے جنت لے لے یا پھر ان کی نافرمانی کر کے تو جہنم لے لے. تیرے ماں باپ ہی جنت ہیں اور تیرے لیے تیرے ماں باپ ہی جہنم ہے. چاہے تو ان کی خدمت کر کے جنت لے لے، چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم لے لے. آؤ ذرا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، پھر قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ورنہ بہت ساری حدیث دل تو چاہتا تھا پڑھتے لیکن ٹائم بہت کم ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. امام حاکم اس کو اپنی مستدرک میں لے کر کے آئے ہیں اور یہ مسلم میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظ کا ہیر پھیر ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابی بکرہ ہیں، ابو بکر نہیں بقرہ. حدیث ہے نبی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. فرمایا سن لو، اللہ رب العزت ہر گناہ کی جو سزا ہے نا وہ دنیا میں نہیں دیتا، مؤخر کر دیتا ہے نا. اور ایک حدیث اسی سے حضرت ابو بکرہ سے وہ لفاظ یوں ہیں کل ذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء. اللہ ہر گناہ کو مؤخر کرتا ہے جب تک چاہتا ہے، یعنی کہ مولا دیتا بندے کو، اس کا آخرت میں اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے. لیکن فرمایا الا البغی وعقوق الوالدین او قطیعۃ الرحم. لیکن 3 طرح کے گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ دنیا میں ہی حساب دے دیتے ہیں، دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ 3 کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ باغی کی سزا کیا ہے؟ اس کا سر تن سے جدا کر دو. یہ باغی کی سزا ہے کہ اس کو سزا موت ہی دی جائے گی جو حکمران کے خلیفہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. دوسرا فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے، دنیا میں. میں آپ کو اپنے خاندان کے ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں. جب میں بہت چھوٹا تھا، پیسے کی بہت اہمیت تھی. اج تو لکھ جیب چوئے تو کھ نہیں آندا، تو ادو جدو 10 بھی جیب چوندے سی تو لکھاں تو زیادہ قیمت ہوندی سی. 1.5-2 روپے کی مجھ بھی آ جاندی سی. ادو میں بہت چھوٹا تھا، پیسے کی بڑی اہمیت تھی. وہ اس وقت 3.5 کروڑ باہر سے لے کر کے آیا. لندن میں تھا وہ، آج بھی لندن میں آیا. اب جو اس کی ماں تھی نا، اصل میں سسرال بھی اس کی گاؤں میں ہی تھے. اس کی ماں ان پڑھ تھی، پرانے لوگ تھے. اس کی بہو اس کے بیٹے کے خلاف باتیں کرتی کہ آپ کا بیٹا اپنے سسرال کو کھلاتا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں دیتا. ماں ان پڑھ تھی، باتوں میں آ گئی. بیٹا آیا تو بیٹے سے منہ موڑ لیا. بیٹے نے منانے کی اتنی کوشش بھی نہ کی، چلا گیا. یقین کرے وہ 3.5 کروڑ اس کے کسی ایک کام بھی نہیں آیا. اللہ، میں نے دیکھا وہ رول گیا. 3.5 کروڑ اللہ کی قسم ایسا بہہ گیا جیسے گندی کھالی کے اندر گند بہ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں آیا. حالانکہ صرف ماں کے پاس بیٹھتا، ماں کا وہ جو شبہ تھا اس کو دور کر دیتا، لیکن اس نے اتنی زحمت ہی نہیں کی.
کہا بھی کچھ بھی نہیں تھا ماں کو اس نے، لیکن صرف ماں ناراض تھی، اس نے منانے کی کوشش نہیں کی، چلا گیا۔ پاس ہی سسرال تھے، سسرال کے ہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا، وہ 3.5، اگر چاہتا تو اس وقت 100 مربع زمین لے لیتا، لیکن ایک کام نہیں کر سکا۔ ایک کام اس نے، اس وقت پلاسٹک کے پیپ بنتے تھے، اس نے فیکٹری لگائی، لیکن چلی نہیں، فلاپ، کام ہی سارا بہ گیا، ختم۔ کیوں؟ کیونکہ ماں ناراض تھی۔ میں نے دیکھا ہے جس نے ماں کو ستایا ہے اس نے دنیا میں دکھ پایا ہے۔ والدین کو دکھ دینے والے نے کبھی سکھ نہیں پایا اس دنیا میں۔ اب اس آیت کی طرف چلیں جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی، وہ آیت میں نے بیچ میں چھوڑ دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، دونوں زندہ ہیں تو تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اگر ایک زندہ ہو ایک مر جائے، ماں زندہ ہے باپ مر گیا، یا باپ زندہ ہے ماں مر گئی، اللہ کہتا ہے اب وہ تمہارے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے یا مستحق ہے۔ کیوں؟ قرآن کا سلوک چیک کریں۔ اللہ کہتا ہے فَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس سے پہلے کیا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، پہلے فرمایا ان دونوں میں سے ایک ہو، پھر فرمایا دونوں، حالانکہ پہلے دونوں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ایک کو رکھا پھر دو کو رکھا۔ کیا نفسیاتی کتاب ہے، اللہ کی قسم، انسان کی نفسیات کا خیال رکھنے والی اور جذبات کا خیال رکھنے والی قرآن سے بہتر دنیا میں کتاب نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر میاں اور بوڑھے ہو گئے ماں باپ، اگر باپ کبھی بیٹا نافرمانی کرتا ہے، آکڑ گیا ہے، سامنے کھڑا ہو گیا ماں کے سامنے، تو ماں رات کو اس بوڑھے سے باتیں کر لیتی ہے، اپنا غم ہلکا کرتی ہے۔ اگر بوڑھے سے کچھ بات کیا تو وہ اپنی بیوی سے، بوڑھی سے باتیں کر کے اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے۔ لیکن اگر کیلی ہو یا کیلا ہو، پھر بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کی قسم وہ اندر اندر سے گھٹ کر کے مر جائے گا، اسی غم کو دل میں دبائے رکھے گا، اور یہ غم اس کے لیے باعث بیماری اور موت بنے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دونوں زندہ ہوں تو تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہے، اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو پھر تمہارے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے، کیونکہ وہ اپنا غم کسی کو بتانے والا نہیں ہے یا بتانے والی نہیں ہے۔ کیا کتاب! آگے ایک اور بات کہی، قرآن بہت عجیب، اللہ کی قسم ہے، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ کہتا جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، میں وہ بخوبی جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے۔ اب بعض لوگ نا پیسے والے، جائیداد والے، پراپرٹی والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اندر اندر پتہ نہیں کدوں مرے گی، جان چھڑے گی، کھچ کھچ یار کام چ کھچ کھچ گھر پئی کھنگا، وہ تو نواں آپدے شوہراں نوں تاندیاں بھی یہ کی ساڈے بڈھی جی گل پائی ہو، اوپر سے خدمت، بیچ میں چاہتا ہے کب مرے جان چھوٹے۔ اللہ کہتا ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور سنو تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ بخوبی جانتا ہے، یہ نیکی کے لیے کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ جو ماں باپ کی خدمت تم کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو محبت نہ کرنی ہے تو اللہ نو راضی کرنا۔ انشاءاللہ جس بندے نے ماں باپ کی خدمت کی نا، یقین جانو اللہ نے انہوں دنیا تے بھی پھل لایا جے تو آخرت بھی انشاءاللہ ان دے لی جنت۔ دوسری الحمدللہ اپنی آپ بیک سائڈ تے نا، آپ مسجد دی بیک سائڈ تے کہہ رہے ہیں میں لینٹر اتنے سریا الحمدللہ چڑھ گیا، شٹرنگ ہوئی ہے، کل لینٹر پہ ہی جانا انشاءاللہ۔ تے بچے بھی پڑھ دے، تقریباً 1 مہینے دا 4 لاکھ روپیہ خرچہ وا بچیاں دے اتنے جڑا کم پیش آندا۔ تے ساتھیاں کے میں دیکھنا ہے کہ جس اللہ نے والدین نوں انی عظمت دیتی ہے اس اللہ دے ناں تے ماں پیو کنا کہ دیندے۔ اے قرآن نے تانوں عظمت دیتی، یقین کرو، لیتا دوسرے مذاہب چ کی ہوندا میں تانوں وہ بھی دسدا۔ تے اس بار کوئی بندہ کنیاں بوریاں جی مینوں دسے جی، کوئی کہے 4-5 انشاءاللہ تاکہ پچھلا اپنا لینٹر رہے نا کمپلیٹ ہوئے۔ 5 بوریاں ماشاءاللہ مسجد دے صدر صاحب نے یعنی کہ حاجی محمد منیر صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی چ عمر چ اور انہاں دی اولاد چ برکت دے۔ 5 بوریاں بھائن دا نام تو نہیں میں جاندا، اللہ پاک انہاں دی زندگی چ عمر چ اور انہاں دی اولاد چ برکت دے، اور انہاں دی اولاد نوں انہاں واسطے صدقہ جاری اور نیک بنائے۔ اور ساتھی جی 10 بوریاں بزرگاں نے جی، اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڈے تے
ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बढ़ चढ़ के तावन करो, अल्लाह पाक तुहाडा तावन और अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। कोई साथी 10 बोरियां अंकल जी ने अलहमदुलिल्लाह कहीं अल्लाह पाक ये भी कबूल फरमाए जी। कोई लिख लो ताकि याद रह जाए तुहानू, माड़ा जिहा नाम लिख लो, हो गया जी। इधर जिन्ना जिन्ना कहीं होर कोई साथी जी लैंटर इंशाल्लाह सुबह तो 10 बोरियां भावें बोरियां दे जाए, पैसे ना भी दिया जाए कोई नहीं इंशाल्लाह। होर कोई साथी जी ताकि आपां गल नूं ख़त्म करिए। जिस अल्लाह ने तुहानू इन्नी इज्जत दित्ती है ना माँ प्यो नूं, यार उस अल्लाह दी राह च खर्च करना तो बनदा है ना कि अल्लाह सोहणिया तू, हालांकि खर्च किया भी साडे दा ही फायदा है। सारी दुनिया नेकी करन लग पे ना तो अल्लाह नूं एक रत्ती दा भी फर्क नहीं है। सारी दुनिया गुनाह करन लग पे, अल्लाह नूं एक रत्ती दा फर्क नहीं जे। ये गल पल्ले बन लो। जिहड़ा बंदा नेकी करदा वो आपदे लई करदा, जिहड़ा बंदा गुनाह करदा उहदा भी वबाल उहदे ते ही आ। इस वजह तो इंशाअल्लाह असीं जिहड़ा अल्लाह दी राह च खर्च करांगे वो सानूं यकीनन फ़ायदा देगा। तो साथियां अगे इल्तमास भी है कि यार 7वें दिन जुमा आंदा, यानी कि 7वें दिन जुमा हुंदा वा, ते सारे साथी टाइम नाल तशरीफ़ लिया करो। अल्लाह पाक तुहाडा आना और मस्जिद दे अंदर जुमा पढ़ना और जड़ी भी इबादत ने और उनके जो भी जुज़ ने अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। तो सारे साथी वकरना तशरीफ़ लिया करो। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाल व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।